اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں جو حضرت مولانا عباس مہدی ترابی صاحب نے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بول ٹی وی چینل پر فرمایا کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اس کے بعد جو پھر قاری مفتی حنیف قریشی صاحب نے اور کاروی صاحب نے اس کی مخالفت میں بات کی، تو اس حوالے سے ہمارے پاس دلائل بہت واضح اور روشن ہیں، اور یہ عقیدہ ہمارا کہ ہم انبیاء کرام سے مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں۔ اس عقیدے پر یہ کہنا کہ یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے، اور جو حکم توہین کرنے والوں کا ہوگا وہ بھی وہی حکم یہ بات کہنے والوں کا ہوگا، تو پھر اسی کے ساتھ جب یہ کہا جائے کہ ہم حضرت ابوبکر کو حضرت علی سے افضل مانتے ہیں، تو اگر آپ کے ہاں یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ یہ توہین ہے کہ انبیاء کرام سے افضل ماننا حضرت علی کو توہین ہے، تو ہمارے نزدیک حضرت علی سے حضرت ابوبکر کو افضل ماننا توہین ہے، تو ہم بھی وہی فتویٰ پھر آپ کے لیے دیں کہ توہین کرنے والوں کا جو حکم ہے وہ آپ کے لیے لگے گا، یا صحابہ کرام کو افضل مانا جائے، ظاہر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ صحابہ کرام میں سے ان کو آپ حضرت علی سے اگر افضل مانیں گے تو ہمارے نزدیک یہ توہین ہے، جیسے ممکن ہے آپ کے نزدیک انبیاء کرام سے افضل ماننا توہین ہو، تو اگر آپ صاحب فتویٰ ہے تو دوسری طرف بھی صاحب فتویٰ لوگ موجود ہیں، تو یہ والی لہجہ، یہ والی باتیں، یہ کہ یہ جو توہین کا حکم لگتا ہے وہ لگے گا، تو صرف آپ ہی حکم لگانے والے نہیں ہیں توہین کا، کوئی اور بھی آپ پر توہین کا حکم لگانے والا موجود ہے، تو یہ لب و لہجہ جو ہے وہ ٹی وی چینلوں کا لہجہ نہیں ہے، اور یہاں بیٹھ کے اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے نزدیک مولا علی علیہ السلام سے افضل کسی کو بھی کہنا یہ مولا علی کی توہین ہے، اور توہین کرنے والے کا وہی حکم ہے جو آپ کے یہاں توہین کرنے والے کا حکم ہوگا۔ حضرت علی انبیاء کرام سے افضل ہے، ہمارے علماء میں یہ بحث رہی ہے، علماء متقدمین کے نزدیک اولو العزم پیغمبروں کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں حضرت علی، اور علماء متاخرین کے اندر یہ بحث کہ تمام انبیاء سے افضل ہے، حتیٰ اولو العزم پیغمبروں سے بھی افضل ہے، اور دلائل میں ایک دلیل آیہ مباہلہ، دوسری دلیل من کنت مولا فہذا علی المولا، کنت کا ترجمہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے بھی صحیح ہے، مگر کنتو جو ہے وہ کنتو کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو کنتو کا ترجمہ ہوں یا ہے نہیں، بلکہ کنتو کا ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں جس کا مولا تھا اب اس علی اس کا مولا ہے، تو کیا پیغمبر اکرم تمام انبیاء کے اوپر شہید نہیں ہے، گواہ نہیں ہے اللہ اولائے شہیدہ کی آیت کے مطابق، اور نبی مکرم تمام انبیاء سے افضل نہیں ہے، اور جس سے نبی افضل ہے، جس کے مولا نبی ہے اس کا مولا علی ہے۔ تیسری دلیل العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، ہمارے یہاں یہ حدیث ہے، اس حدیث کی سند کے اوپر گفتگو کی جائے، اور اہل سنت کے متون میں دیکھا جائے کہ یہ حدیث میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے علماء سے افضل ہیں، اسے اہل سنت کے متون میں دیکھا جائے، اگر یہ ان کے یہاں موجود ہے تو یہ بہت واضح جواب اور دلیل ہے کہ کیا امت مصطفیٰ میں علی سے بڑھ کر کوئی عالم ہے، اور جو امت سرکار کے جو علماء ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ چوتھی دلیل انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، اور پانچویں دلیل میری نسبت تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، الا لا نبی بعدی، حضرت ہارون کیا تھے، حضرت ہارون کے پاس جتنے فضائل ہیں وہ سب مولا علی کے پاس ہیں، اور جو ہے وہ تمام فضائل کے اندر مولا علی نبی مکرم کے شریک ہیں۔ یہ تمام دلائل، یہ تمام استدلالات کی روشنی میں، اور پھر جیسا کہ ہمارے بزرگ عالم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت سے افضل ہے، نہ یہ کہ حضرت آدم جو ہے وہ دوسری امت کے نبیوں سے افضل ہے، فضلنا بعضهم علی بعض،
تو نبیوں میں بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، ترتیب کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو پہلے آیا ہے وہ فضیلت والا ہے، جو بعد میں آیا ہے وہ کم فضیلت والا ہے. یہ دلیل نہیں بنے گی جو دلیل حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد مولا علی کے لیے قائم کی جا رہی ہے. بعد میں آنے والا اگر کم فضیلت والا ہے، پہلے آنے والا ترتیب کی بنیاد پر زیادہ فضیلت والا ہے، تو ہمارے نبی سب سے بعد میں آئے. حضرت آدم پہلے آئے، حضرت نوح ابراہیم پہلے آئے، ہمارے نبی بعد میں آئے. بعد میں آنے سے کسی کی فضیلت کم نہیں ہوتی. اگر جس دلیل کی بنیاد پہ خلفائے ثلاثہ کو مولا علی سے افضل کہا جا رہا ہے تو مولا بعد میں آئے. خلفائے ثلاثہ کے ایام میں بھی امامت اور ولایت جو ہے وہ مولا علی کے پاس ہے. یہ انتظامی امور تھے کہ جس کو خلافت کہا جاتا ہے. یہ اہل سنت کے علماء کے اندر بحث ہے. بہرحال ان دلائل کی روشنی میں ہمارا یہ علماء تشیع کا، علماء امامیہ کا، یہ تقریباً تمام بزرگوں کا جہاں تک میرا مطالعہ ہے وہ یہی نظریہ ہے جو نظریہ مولانا عباس ترابی صاحب نے، عباس مہدی ترابی صاحب نے پیش کیا. اور میری گزارش ہوگی علماء کرام سے جو ٹی وی چینلز پہ جا رہے ہیں، اگر یہ موضوع جو ہے وہ مصلحت ہے کہ اس کو اٹھایا جائے تو اس پہ اپنے موقف کو روشن انداز سے پیش کریں اور واضح طور پر اپنے عقیدے کو دیں. موقع ہے، ابھی 10 دن باقی ہیں، 12 دن باقی ہیں، معاف کیجیے گا ابھی 8 دن باقی ہیں. آپ اس موقع میں اپنے موقف کو دے کر آپ ہٹیے، اور مجھے اگر کوئی توفیق کو یہ موقع ملا تو میں اپنے موقف کو اس انداز